السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے اسم الباقی سے رہنمائی لیں گے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ الباقی سے مراد ہے باقی رہنے والا، یعنی ہمیشہ رہنے والا، دائمی، ابدی، جسے ہمیشگی حاصل ہے۔ ایک ایسا تسلسل جسے ہمیشگی حاصل ہے، تبدیل نہ ہونے والا، the everlasting, ever present, the immutable, unchangeable, the state of presence, the forever state of presence، حال میں رہنے والا، جو خود حال ہے اور جو صرف حال ہے، جس کا پاسٹ اور فیوچر نہیں، جو بہت قدیم ہے، بہت قدیم یعنی صرف قدیم، لیکن ہر پل ہمیشہ سے موجود ہے، حال میں ہے۔ ہمارا خالق اللہ، رب، بھگوان، گاڈ ایک ایسی ذات جس کے ہمیشہ ہونے سے، جس کا ہمیشہ ہونا اور جس کا خود سے ہونا ہم پہ ظاہر نہیں، ہم سے مخفی ہے۔ اس ذات کا خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا اس کا جوہر اور اس کی فطرت، اس کے خود سے ہونے کا جوہر اور فطرت، یہ ہم پہ واضح نہیں۔ اللہ کی ذات، ابدیت اللہ کی ذات کا سب سے فنڈامنٹل ایسپیکٹ ہے، یعنی ابدیت سے ہی اس کی ذات ہے، ابدیت اس کے ہر وصف پہ، اس کے تمام اوصاف پہ ڈومیننٹ ہے، یعنی کہ ابدیت ہے تو پھر اس کے بعد باقی سب کچھ ہے، وہ ہے تو۔ لیکن جو اس کی ذات کا یہ ایسنس ہے، خود سے ہونا، یہ جو خود سے ہونے کا کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اصل ہے، اس کا جو جوہر و فطرت ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ، اس سے ہم واقف نہیں، اس سے کیونکہ ہم مخلوق ہیں،
سب سے پہلی جو لمیٹیشن اور ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں اس نے بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم پہ پوری طرح وہ ظاہر نہیں ہے، اور اللہ نے خود بھی اس کا ہمیں ایک حد تک نالج دیا ہے۔ لیکن جو ہمارا جو انسان کا جو جوہر ہے، انسان کی جو کانشیس ہے، انسان کا جو ادراک ہے، فطری جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، وہ لمیٹڈ ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، اس کی حد بندی ہے، وہ ایک حد تک ہے، اس کے بعد انسان نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہم اللہ خالق کی ذات کا جو خود سے ہونے کا جو اس کا جوہر ہے، اس سے ہم واقف نہیں کہ وہ کیا ہے دراصل، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ خود سے کیسے ہے۔ خود سے ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کا وہ کیا مادہ ہے، کیونکہ انسان کی جو سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے جو شعور ہے، عقل ہے، وہ ریسٹرکٹڈ بھی ہے، اور اس کے سمجھنے کا جو میکینزم ہے وہ مختلف ہے۔ ہم چیزوں کو جوڑے میں سمجھتے ہیں، جیسے اول اور آخر، زندگی اور موت، فانی و ابدی، آبجیکٹ اور سبجیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ۔ ہمارا جو سمجھنے کا جو پیٹرن ہے اور جو طریقہ ہے، جو ہمارے ذہن کو، شعور کو حاصل ہے، وہ اس طرح ہے کہ اس میں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک بیک اپ ہے، ایک زمین ہے، ایک گراؤنڈ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، اور اس کو اس حساب سے سمجھ رہے ہیں۔ جیسے اگر کاز ہے تو اس کا افیکٹ ہے ہمارے سامنے، دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، زندگی اور موت دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کی ذات کی بات کریں تو اگر ہم خدا کو سپوز ایز اے کاز لیں تو اس کا افیکٹ اس کی تخلیق، اس کی مخلوق ہے، یہ یونیورس ہے، ہم ہیں۔ لیکن یہ خدا کی ذات کا ایسنس نہیں ہے، اس کی ذات کا جوہر نہیں ہے۔ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ذات خود کیا ہے، یہ تو اس کی تخلیق ہے، لیکن اس کی ذات کچھ الگ ہے، وہ کچھ اور ہے۔ زندگی کی جو شکل ہے ہمارے سامنے، جو سب سے بڑی زندگی کی جو قسم ہے ہمارے سامنے، دو بڑی قسمیں، ایک پانی اور ایک انسان کی سول، روح، شعور۔ ان پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہمیشگی حاصل ہے، اور یہ بہت پائیدار ہیں، ایک نا ختم ہونے والی یہ چیز ہے۔ اور بے شک ہمیں، انسان کو، اللہ نے
ایک حد تک ابدیت عطا کی ہے، اس طرح سے کہ انسان مرتا ہے، ڈیتھ کو فیس کرتا ہے، تو وہ اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، لیکن انسان کی جو اصل ہے، جو روح ہے، جو اس کی سول ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ دوسرے جہاں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ڈسپلن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ادراک بھی اس بات کو مانتا ہے، سمجھتا ہے ایک حد تک کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہیں نبیوں کی کتاب کی صورت میں، جتنا بھی علم ہمارے پاس محفوظ ہے، اس سے ہمیں یہی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ایسا ہی ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن یہ جو ابدیت حاصل ہے انسان کو، جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ ابدیت بھی دراصل فانی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ بھی ایک تخلیق ہے، یہ بھی خدا کی تخلیق ہے۔ انسان کی ابدی زندگی اور خدا کی ذات کی جو ابدیت ہے، یہ دونوں مختلف ہیں، بالکل الگ ہیں، ان میں فرق ہے۔ وہ یہ کہ خدا کی ذات کی جو ابدیت ہے اور ہمیشگی ہے، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن انسان کی جو ابدیت ہے، جو کہ اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہونے کے بعد وہاں ہمیں ایک اور نئی زندگی ملے گی، لیکن وہ بھی خدا کی عطا کی ہوئی، خدا کی تخلیق ہے۔ خدا چاہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت اور رضا سے ہے، اور جب تک وہ چاہے گا ہوگی۔ وہ ہمیشہ کے لیے چاہے گا تو ہمیشہ کے لیے ہوگی، لیکن خدا اس کو ختم کر سکتا ہے، خالق جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن جو خدا کی ذات ہے اٹ سیلف، اس کو کسی بھی طرح کا اختتام نہیں، اس کا انتقال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے خود سے ایسے ہی ہے، پریزنس میں۔ اور دراصل یہ جو خدا کی ذات کی ابدیت ہے، یہ اصل اس خالق کی، اس رب کی تعریف ہے۔ ابدیت جو خالق کی ذات کا جو یہ جوہر ہے، ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اٹ سیلف کوالٹی ہے، یعنی کہ اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ ابدیت ہی اس ذات کو وہ بنائے ہوئے ہے جو وہ ہے، ابدیت سے ہے وہ۔ یعنی کہ وہ اتنا وردی ہے، اتنا جینون ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے۔ وہ یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں، یہ اس کی ذات کو ایکسپلین نہیں کرتے، لیکن جسٹ انڈرسٹینڈنگ
لینے کے لیے، ایک انڈرسٹینڈنگ کیچ کرنے کے لیے، اس کے ایسنس کو تھوڑا کیچ کرنے کے لیے، جسٹ جیسے مثال کے طور پہ زمین پہ، دنیا میں، اسی کی خالق کی تخلیق میں جو ایسی چیزیں ہیں جو جنہیں دوام حاصل ہے، جو صدیوں سے قائم ہیں، صدیوں سے، وہ کتنی قیمتی ہیں، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ اتنی قیمتی ہیں کہ ان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، انسان کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو ان کو دے سکے، نہ مٹیریل کی شکل میں، نہ الفاظ سے انسان ان کا حق ادا کر سکتا ہے۔ جیسے سورج ہے، چاند ہے، جیسے پانی ہے، جتنے بھی اس کے زندگی کے مختلف روپ ہیں، پتھر ہیں، میٹلز ہیں، ایسی دھاتیں ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں، اور اگر کچھ چیزوں کی جو ہمارے استعمال میں ہے ان کی قیمت ہے تو وہ بہت زیادہ ہے، بہت ایکسپینسو ہیں وہ میٹلز۔ مثال کے طور پہ وہ اسی لیے ایکسپینسو ہیں کہ وہ بہت قیمتی ہیں، ایور لاسٹنگ ہیں اس دنیا میں، ان کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ دیر تک چینج نہیں ہوتے۔ تو اس ایگزامپل سے اگر ہم اس کی ذات کو سمجھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی قیمت اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان، اس کی ورتھ کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ خود اپنی تعریف ہے، وہ خود ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، وہ خود اپنی تعریف ہے۔ جیسے کوئی بھی بے مثال قیمتی چیز خود اپنی تعریف ہوتی ہے، تو جب اس کی تخلیق ایسی ہے تو وہ ذات خود کیسا ہے، وہ رب، وہ خالق خود کیسا ہے، اس کا اپنا جوہر، ایسنس کیسا ہوگا۔ ہم نہ اس کو دیکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی، کیونکہ ہم ریسٹرکٹڈ ہیں اس دنیا کی فانی میکینزم میں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا تو نہیں دیکھ سکے، ان کا جو پورا ایونٹ ہے، تو وہ ذات اتنی جینون ہے، اتنی جینون ہے کہ اس کو ہمیشگی اور ابدیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے وہ جینون ہے۔ یہی ہے اس کا ڈومیننٹ، غالب اسپیکٹ جو اس کو وہ ذات بناتا ہے جو وہ ہے۔ وہ اپنے ہر وصف میں کامل ہے، اور اسی لیے وہ ہمیں جسٹ ایک سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں جتنا اس نے بتایا ہے اس سے، خود کتاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ باقی رہنے والی صرف میری ذات ہے، یعنی کہ ہمیشگی صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے، اس کے سوا تمام اس کی مخلوق ہے، اور اس کے سوا ہر چیز پہ وہ غالب ہے، حاکم ہے، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس کی ذات کے علاوہ۔ صرف دوام اور ہمیشگی اس کی ذات کو حاصل ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے اور خود سے ہے۔